زخمی پاؤں کے ساتھ لنگڑا کر چلتے ہوئے عامر علی کا کہنا ہے کہ وہ خوش قسمت ہے کہ اس کی جان بچ گئی۔ 21 سالہ عامر علی جنوری میں افریقی ملک موریتانیہ سے غیر قانونی طور پر اسپین جاتے ہوئے 80 دیگر افراد کے ساتھ تقریباً 2 ہفتے سے بحر اوقیانوس میں تارکین وطن کی کشتی میں سوار تھا۔ پانی پیتے نہیں، کولی اس سے کرتے تھے، یہ جو سا سمندر کا پانی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ وہ جہاں جہاں سے گزرتا تھا وہاں سے خون بہنا شروع ہو جاتا۔ لڑکوں نے وضو کیا کہ یار جون سی اپنا جسم آپ کا پاک ہو جب ہماری ڈیتھ ہو۔ 22 پاکستانی محفوظ رہے، لیکن کم از کم 43 ایسے تھے جو مراکش کے حکام کی جانب سے انہیں بچانے کی کوشش سے پہلے ہی لہروں کی نظر ہو گئے۔ وسطی پنجاب کے گاؤں میں علی کے گھر سے 1 گھنٹے کی مسافت پر سڑک کے کنارے ایک سائن بورڈ ان 2 رشتے کے بھائیوں کی یاد میں لگایا گیا ہے جو اس حادثے کا شکار ہو گئے۔ میرے بچے کی جو باڈی کنارے لگی ہے، کی ہوا ہے، کتنے ہے، یہ کتنے نہیں، سمندر میں ہے، یہ چاہتا ہوں وہ مٹی کے اندر چلا جائے۔ حادثے میں بچ رہنے والوں کا تعلق دارالحکومت اسلام آباد اور ملک کے دوسرے گنجان ترین شہر لاہور کے درمیان واقع دیہات اور چھوٹے قصبوں سے ہے۔ ہم نے جو اسٹڈی کی اس میں ہم نے ان سے پوچھا کہ جی اگر آپ کو جانے کا موقع ملے کہ آپ جانا چاہیں گے، جنہوں نے ہاں کہا ان سے پھر ہم نے وجہ پوچھی۔ پہلی وجہ جو انہوں نے دی وہ فائنینشلی تھی، اس کے بعد ایک وجہ انہوں نے دی کہ جی بہتر لائف سٹائل کی وجہ سے۔ جو تیسری وجہ انہوں نے دی وہ ذرا تھوڑی حیران کن تھی کہ عزت کی خاطر انہوں نے کہا کہ جی یہاں ہمیں ایک برابر شہری کے طور پہ نہیں ٹریٹ کیا جاتا۔ کاشف علی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ علی 10 سال پہلے اٹلی منتقل ہو گئے تھے۔ ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے انہیں ہزاروں ڈالر خرچ کرنے پڑے۔ ادھر جو ہوتے ہیں وہ حقوق دیتے ہیں ہمیں، ہم ان کو ٹیکس جو دیتے ہیں ادھر پے کرتے ہیں، وہ ہمارا پورا وہ جو ہے نا سسٹم، ہمارے ڈاکومنٹ کا، ہمارے گھر کا، ہمارے بچوں کا فیوچر، وہ سب کچھ وہ گورنمنٹ ہی کرتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو بیرونی ممالک میں بسنے والوں کی کامیابی سے بھی تحریک ملتی ہے۔ ایسے بڑے بڑے گھر آپ کو سینٹرل پنجاب کے صرف شہری نہیں بلکہ دیہی علاقوں میں بھی نظر آتے ہیں، اور یہ عموماً کسی ایسے شخص کی آمدن سے تعمیر کیے گئے ہوتے ہیں جو بیرون ملک کام کر رہا ہوتا ہے۔ کامیابی اور دولت کی یہ نمائش پھر اور بہت سے لوگوں کو بھی ایسا رسک لینے پہ آمادہ کرتی ہے جس میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ عامر علی نے انسانی اسمگلروں کو لگ بھگ 10,000 ڈالر دیے تھے۔ اب وہ شدید صدمہ لے کر واپس آیا ہے۔ اس کے کزنز اب بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کی طرح اپنے خاندان کی جائیداد بیچ کر یورپ جانے کا اپنا خواب پورا کریں گے۔ دل تو پھر سب کا کرتا ہے وہ گیا، یہ گیا، میں ادھر ہی ہوں، میں کیوں نہیں گیا۔ یورپ میں بہت اچھا مستقبل ہے، کیسے جیسے کام کرنا، پیسے آنے ہیں، اچھا مستقبل بننا۔ 2023 سے اب تک سینکڑوں پاکستانی کشتی کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں حالیہ ہفتوں میں متعدد مبینہ انسانی اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے اور درجنوں عہدیداروں کو غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے میں ناکامی پر برطرف کیا گیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ملکی معیشت میں مکمل بہتری کے بغیر لوگوں کو باہر جانے کے لیے خطرے مول لینے سے روکنا ایک چیلنج ہی رہے گا۔ سارا زمان کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔